بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان کے حوالے سے فضائل رمضان میں رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے۔ جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لے، اللہ رب العزت سے بخشش مانگنا شروع کر دے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی معافی نہ ہو۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جو کافر ہونے کے باوجود اللہ کے در پر جب وہ جھکے، اللہ کے دروازے پر وہ جھکے، اللہ رب العزت سے انہوں نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولیوں کو بھی بھر دیا۔ مسلمان تو مسلمان ہے، کافروں نے بھی جب استغفار کا راہ اختیار کیا، کافروں نے بھی جب اللہ رب العزت سے توبہ کرنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کیا۔ جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں تو ان کی قوم نہ مانی۔ یونس علیہ السلام ان سے پریشان ہو گئے اور اس بستی نینوا بستی کو چھوڑ دیا اور یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اور ان کی قوم نے یونس علیہ السلام نے جیسے کہ بتایا ہوا تھا کہ تم اللہ رب العزت کی جب بات نہیں مانو گے تو اللہ کا تم پر عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے کیا دیکھا، صبح جب سورج طلوع ہونے کا وقت ہوا تو سورج طلوع ہونے کی جگہ آگ طلوع ہونا شروع ہو گئی۔ ان لوگوں کو یقین آ گیا کہ ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ وہ سارے بھاگے، بچے، بوڑھے، خواتین، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لیا اور ایک جنگل میں وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کی بستی پر عذاب آ چکا تھا لیکن اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے توبہ کرنی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا، وگرنہ آیا ہوا عذاب کبھی نہیں ٹلتا۔ ان کا آیا ہوا عذاب ٹل گیا، اللہ رب العزت نے ان کے عذاب کو ہٹا دیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جب کسی کام کا فیصلہ کر دے وہ فیصلہ ہی رہتا ہے، لیکن اگر قوم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ اپنے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ پچھلے رمضان سے بھی پہلے اللہ کا عذاب پوری دنیا پر آیا ہوا ہے کرونا وائرس کی صورت میں۔ اس کے مختلف آنے کے انداز ہیں، کبھی وہ کس بیماری کے روپ میں آ رہا ہے، کبھی وہ کس بیماری کے روپ میں آ رہا ہے۔ اب جو اس کا روپ ہے وہ کوئی بیماری ہی نہیں ہے، بس کھڑا انسان چکر آیا، گرا، مر گیا۔ کوئی بیماری نہیں پتہ چلے کہ چلو اس کو کوئی بیماری ہے، اسے وائرس لگ گیا ہے، یہ جلدی سے اپنا علاج کرا لے اور اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بیماری کیوں نہیں ختم ہو رہی اور اللہ رب العزت کا یہ عذاب کیوں نہیں ٹل رہا؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا عذاب آ چکا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس عذاب کی آمد پر، یہ جو عذاب اللہ کا آیا ہے، اس عذاب کے آنے پر کیا کیا چیزیں آئی ہیں، آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، آپ کی روزمرہ کیسے گزر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہو۔ آپ یہ مت سوچو کہ ساری دنیا تو یوں ہی کر رہی، میں کون سا اکیلے کر رہی ہوں، میرے ایک کے بدلنے سے کیا فرق پڑے گا۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا اپنی مملکت میں، جیسے ہی اس نے حلف اٹھایا نا اپنی بادشاہی کا تو اس نے اعلان کیا اپنی عوام میں کہ ایک تالاب ہے، میرا آرڈر ہے کہ کل رات کو اس تالاب کے اندر جس کے گھر میں جتنا دودھ ہے جانوروں کا وہ ڈال دے اور اس تالاب کو دودھ سے بھر دے۔ تو ہر بندے نے یہ سوچا کہ دودھ تو بالکل سفید ہوتا ہے، اس میں جتنا بھی پانی ڈالا جائے وہ نظر ہی نہیں آتا کہ پانی ڈلا بھی ہے یا نہیں۔ ایک بندے کی خیال کے اندر یہ بات آئی، ساروں کی سوچ وہ بن گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ صبح کا جب سورج طلوع ہوگا تو ہم سارے اس تالاب پہ کھڑے ہوں گے، لیکن صبح ہونے سے پہلے کوئی اس تالاب میں نہیں جائے گا اور رات کے اندھیرے میں دودھ ڈالنا ہے۔
سارے لوگوں نے ڈالا۔ صبح کی روشنی جو ہی پھوٹی اور لوگ اپنے بادشاہ کے ساتھ اس تالاب پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، وہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے کہا کہ میں نے یہ کام کیوں کروایا، تم جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کام میں نے اس لیے کروایا ہے کیا تاکہ تمہیں میں بتا سکوں کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس تالاب کو دودھ سے بھرنا۔ سب سے پہلے کسی ایک کو تو خیال آیا ہوگا کہ میں پانی ڈالوں گا، ساری دنیا دودھ ڈالے گی، میں تو پانی ڈالوں گا۔ اس ایک کے خیال کی وجہ سے ساروں کا خیال بدل گیا، ساروں کی سوچ بدل گئی۔ یاد رکھو، کوئی ایک اچھا کام کرے گا، وہ یہ سوچ لے کہ اس کی ایک اچھائی، وہ ایک اچھا جو کام کرے گا سب انشاءاللہ اس کے وجہ سے اچھے کام کریں گے۔ وہ یہ سوچ کر اپنا اچھا کام کبھی ترک نہ کرے، کبھی نہ چھوڑے کہ میرے ایک کے اچھے کام کرنے سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور کوئی ایک برا کام کرے گا تو وہ یہ مت سوچے کہ ساری دنیا جو ہے، یا میں ایک غلط کام کر رہا ہوں تو کیا ہوا، یہ کیا ہوا، انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ تو آپ دیکھو کہ ساری دنیا بدلے نہ بدلے، آپ سب بدلے، آپ اپنی جگہ بدلے۔ آپ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کی طرف چلے جاؤ کہ جب نبوت کا اعلان ہوا تھا، اکا دکا لوگ مسلمان ہوئے تھے، سنگل لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مردوں میں مسلمان ہوئے، خواتین میں آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اور یہ لوگ جب مسلمان ہوئے تو کفار کے ظلم بارش کی طرح برسنے لگ گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اتنے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو کیا مسلمانوں نے یہ سوچا تھا، یا کسی بھی مسلمان جو اس دور میں مسلمان ہوئے تھے ان کے خیالات، ان کے تو خیالات بھی کتابوں میں موجود ہیں، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ کل جب عام ہو جائے گی نبوت اور پوری دنیا میں جب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ہم مسلمان تب ہو جائیں گے نا، یہاں ہم کیا کریں، ہمارے پاس مقابلے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو آج چھوڑو ہم کیا اسلام قبول کریں۔ لیکن ایسا کسی کی ذہن میں بھی نہیں آیا، جو ادھر بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، چاہے کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، ان کی حالات زندگی کتنی بڑی مشعل راہ ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پاؤں کو ابو جہل نے 2 جانوروں کے ساتھ باندھ دیا، اور کہنے پہلے بہت اذیت دیتا رہا، بہت ستاتا رہا، اور یہ بہت بزرگ خاتون تھی، اور کہنے لگا کہ سمیہ اس دین متین سے پھر جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ تو میں تمہیں بڑا پروٹوکول دوں گا، بڑی عزت تمہاری کروں گا، چھوڑ دو اس مذہب کو۔ تو کہنے لگی کہ میرا اللہ نے تو مجھے ایک جان دی ہے، اگر اللہ مجھے 100 جانیں دیتا تو میں اس دین پر ساری جانیں قربان کرتی۔ تو اس نے مخالف سمت پر، یعنی ایک جانور ادھر دوڑا دیا، ایک جانور ادھر، مخالف سمت پر دوڑا دیے، اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور کتنی بڑی ان کو شہادت ملی۔ مذہب اسلام کے اندر پہلی شہیدہ، مذہب اسلام پر پہلی جس شخصیت کا خون پڑا وہ ایک خاتون ہے، اور وہ سیدہ سمیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ چھوڑو میں بوڑھی ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے عمار، اور میرے بزرگ شوہر ہیں، ہم چھپ جاتے ہیں، ہم نہیں اعلان کرتے اپنے اسلام کا، جب عام ہو جائے گا اسلام تب صحیح، ابھی حالات جیسے بھی ہیں ساتھ چلنے دے۔ تو کیا ہوتا اگر وہ ایسا کر لیتے تو ہمارے لیے کیا وہ نمونہ بنتے؟ انہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا، اپنی زندگیوں کی پرواہ نہ کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب وقت آئے تو خود کو بدلو، چاہے کہ اس پہ تمہاری جان بھی چلی جائے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ فتح ملتی ہے۔ اب ان لوگوں نے قربانیاں دی تو پھر ایک وقت کیسا آیا
کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جب مکہ میں گئے فتح مکہ کے موقع پر، تو وہی سردار جو جان کے دشمن تھے، وہی سردار جنہوں نے کتنا ظلم و ستم مسلمانوں پہ کیا تھا، آج سر جھکائے کھڑے تھے اور بس رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے حالات کو بدلا؟ بس اپنا ذہن بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ یہ مت سوچو کہ ہم چھوٹی ہیں یا ابھی ہماری عمریں نہیں ہیں۔ آپ نوجوان بچیوں، جس قوم کے جوان بدل جاتے ہیں اس قوم کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ کتنی دنیا میں ایسی تاریخیں ہیں کہ جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب بدلے تو اس قوم کی تاریخ ہی بدل گئی۔ اور آپ لوگ آج اگر اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، دعائیں مانگیں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب زمین سے اس بیماری کو اللہ رب العزت اٹھا لیں۔ اللہ پاک کے لیے اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بندوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرے بندے اس آنے والی بیماری سے کیا سبق لیتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق اللہ کی طاقت کو دیکھ لو۔ آپ یہ سوچ کر گناہ کرتے ہو کہ کیا ہوا، ابھی میں نے یہ کام کیا، میں نے اتنی دیر سانگ سنا، میرے تو کان ویسے کے ویسے ہیں، مجھے کوئی اثر نہیں پڑا، میرے کان تو بالکل تیز ہے، میں نے اتنی دیر اپنی آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھا، کیا ہوا، میری آنکھوں پر کوئی اثر نہیں پڑا، میری نظر تو پہلے سے بھی زیادہ تیز ہے، میں نے اتنی دیر غیبت والی محفل اٹینڈ کی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوا، میری زبان تو ویسے ہی چل رہی ہے۔ یہ نڈر ہونا، یہ دلیر ہونا گناہوں پر، یہ بہت بڑی اللہ پاک کی ناراضگی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی ناراضگی والے کاموں کو دور کروانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنی بڑائی دکھائی کہ ایک بچی کلمہ پڑھنے والی ہے اور وہ گھر سے نکلتی ہے، اس کے بدن پر پورا لباس بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی طاقت دکھائی کہ دیکھو میں جب لباس ڈلوانے پہ آتا ہوں تو کافرہ بھی لباس پہن کر باہر نکل رہی ہے۔ آج دیکھو کہ پورا اپنے بدن کو چھپا کر کہ وائرس کہیں لگ نہ جائے، کافرہ عورتیں بھی باہر نکل رہی ہیں، مسلمان تو مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چہرے کے پردے کا حکم عطا کیا، حکم دیا کہ مسلمان خواتین جب باہر نکلیں تو چہرے چھپا کر نکلیں، خواتین نے نہیں چہرے چھپائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافروں کے چہروں پر بھی پردے ڈال دیے، کہا یہ بھی اب چہرے چھپا کر نکلیں گے۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقتیں دکھا رہا ہے، اور اگر اب بھی نہ تبدیلی آئی تو پھر زندگی کا کوئی لمحہ اور کوئی پل آپ کو نہیں بدلے گا۔ اس لیے یہ خوبصورت عاشرہ ہے، اس عاشرے میں اپنی زندگی کو بدلے، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، استغفار کرے کہ اللہ آپ کے بندوں پر کتنا کڑا اور مشکل وقت آیا ہے، کتنے بزرگ لوگ ہیں جو چلتے ہوئے بازاروں میں اور سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا کہ یہ بیماری کی وجہ سے گر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی مدد کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے، اے اللہ انسانیت سے مشکل دور کرے۔ آج جب ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور اس عاشرے میں کثرت سے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی مصیبت ٹال دیں گے، بالکل ایسے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اس قدر دھوپ اور قحط پڑ گیا تھا کہ کسی طریقے سے وہ قحط اور دھوپ دور ہی نہیں ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سب لوگوں کو لے کر ایک جنگل میں بیٹھ گئے کہ اب تو اللہ سے بس ہم مانگیں گے اور یہ قحط اور گرمی اور یہ دھوپ اور یہ سب ختم ہوگا تو واپس جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے لوگ گناہ گار نہیں ہیں، ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے سب پر عذاب آیا ہوا ہے، وہ ایک معافی مانگ لے سب کی معافی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایک کوئی مجرم ہے وہ دعا کر لے، ساروں سے عذاب ٹل جائے گا، اور غصے سے کہا کہ اس ایک کی وجہ سے سب پر عذاب آیا ہوا ہے۔ تو وہ بندہ جو مجرم تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا، اتنے سارے لوگ سب کے سامنے اس کو رسوائی ہوگی، تو دل ہی دل میں اللہ سے کہا کہ اللہ جب مجرم ہوں اور آپ نے مجھے کسی پر افشا نہیں کیا، مجھے دکھایا نہیں ہے، اور اب کھڑا ہوتا ہوں تو میری رسوائی ہو جائے گی اور موسیٰ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے، تو اللہ میں تیرے سامنے دعا کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔
تو اللہ رب العزت نے اس نے دل کے اندر دعا مانگی تو اللہ نے سب کا عذاب ہٹا دیا اور اس کو بھی معاف کر دیا اور سب کو معاف کر دیا، اور پھر بارش بھی برسی اور سارا قحط بھی ختم ہو گیا۔ تو کوئی ایک ایسا انسان اٹھے، بلکہ سبھی اٹھے اور اللہ کے حضور استغفار کریں، اور استغفار کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت باقاعدہ کہیں بیٹھے، آپ چلتے پھرتے استغفار کرو اور خود کو سمیٹو کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ آپ دیکھو ابھی قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہوئے جن خاتون کا آپ نے واقعہ پڑھا، سیدہ حاجرہ علیہ السلام، اللہ کے نام پر کیسے وہ بندی قربان ہو گئی اور کیا کہنے لگی کہ جب اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ جس جگہ پر کچھ بھی نہیں ہے، انسان تک بھی نہیں بچتے، تو ٹھیک ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیسا ان کا یقین اپنے اللہ پر تھا۔ تو اپنے اللہ پر یقین پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔